اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ولایت ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جن شہداء کے بارے میں ہم بتا رہے تھے وہ ان شہداء کے بارے میں بتا رہے تھے جن کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا۔ تو قبیلہ بنی اسد کے ہم گزشتہ قسط میں اس شہید کا ذکر کیا تھا جو قبیلہ بنی اسد کا جو جد تھا اسد، اس کا بیٹا کاہل، اس کے اولاد کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ کاہل کی اولاد میں سے ایک بیٹا میدان کربلا میں شہید ہوا ہے جس کا نام انس بن حارث الکاہلی ہے، اور بعض روایات ناظرین یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس کا بیٹا قاسم بھی شہید ہوا ہے، لیکن یہ متاخرین علماء کی جو کتابیں ہیں، قدیم منابع میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن متاخرین علماء کی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ انس بن حارث کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا قاسم بھی میدان کربلا میں شہید ہوا ہے۔ ناظرین، جب انس کا تذکرہ ہوا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ انس نام کے 5 شہداء میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلے شہید ہیں وہ یہی جناب انس بن حارث ہیں۔ اس کے علاوہ 4 اور شہید ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ باقی قبائل سے ہے۔ انس بن حارث الاشجعی، انس بن خالد، انس بن کثیر اور انس بن معاذ، یہ ٹوٹل انس نام کے 5 شہداء ہیں، اور ان میں سے ایک شہید جو ہے اس کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے۔ کل ہم نے انس کے کچھ حالات بیان کیے تھے اور اس کی عظمت کا ایک جملہ بیان کیا تھا کہ یہ انس وہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت کی فضیلت کو درک کرنے کے لیے واقع کربلا کے برپا ہونے سے پہلے سرزمین کربلا پہ آیا کرتا تھا، اور جب لوگ اس سے پوچھتے کہ آپ یہاں پر کیوں آتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے فرزند زہرا اسی مقام پہ شہید ہوگا، میں چاہتا ہوں میں فرزند زہرا کو درک کروں اور ان کے ساتھ اسی زمین پہ شہید ہو جاؤں۔ ناظرین، یہ انس بن حارث ہے۔ اور پھر اگر ہم ان کی عظمت کو دیکھیں تو شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے انس بن حارث کو بلایا، کہا انس میرے قریب آؤ، اور تم صحابی رسول ہو اور تم میرے ساتھیوں میں سے انتہائی بزرگ ساتھی ہو، جاؤ ان کو موعظہ کرو، ان کو نصیحت کرو، لیکن میں حسین جانتا ہوں آپ کی باتوں کا ان پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن میں ان پر حجت تمام کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہ میرے نانا کے سامنے سے عذر نہ پیش کر سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم کس سے لڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ انس بن کاہل جو ہے چلتا ہے، اور مولا نے انہیں فرمایا تھا وَذَكِّرْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولَهُ، کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد دلاؤ، عَسَاهُمْ يَرْجِعُونَ عَنْ قِتَالِنَا، کہ شاید یہ ہم سے جنگ کرنے سے باز آ جائیں۔ دیکھیں ناظرین، شب عاشور کی رات ہے، اس وقت بھی زہرا کا بیٹا یہی چاہتا ہے
کہ لشکر یزید ہدایت کی طرف پلٹ آئے۔ اس وجہ سے اپنے نانا کا بزرگ صحابی ان کی طرف بھیجا ہے کہ ان کو اس میرے صحابی کا بڑھاپا دیکھ کے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں یاد آ جائیں، اور پھر ان کو یہ بھی یاد آ جائے کہ حسین کا رشتہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، اور اس کو یاد کر کے یہ اس جرم عظیم سے، اس گناہ عظیم سے باز آ جائیں۔ لیکن مولا نے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتایا وَعْلَمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، لیکن انس مجھے یقین ہے یہ اس سے باز نہیں آئیں گے، وَلْتَكُونَ لِي عَلَيْهِمْ حُجَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میری طرف سے ان پر قیامت کے دن تک حجت قائم ہو جائے گی کہ انہیں پتہ تھا یہ کس سے لڑ رہے ہیں، یہ بات جانتے ہوئے اے اللہ انہوں نے مجھ سے جنگ کی، یہ حجت میں ان پہ تمام کرنا چاہتا ہوں۔ فانطلق انس حتی دخل علی ابن سعد، ابن سعد اپنے خیمے میں موجود تھا، جناب انس بن مالک اس کے خیمے تک پہنچے ہیں، وہو جالس، بیٹھا ہوا تھا، فلم یسلم علیہ، انس بن حارث نے سلام نہیں کیا عمر سعد کو۔ بہت بڑی بہادری اور جرأت تھی، یہ کیوں ایسا کر رہے تھے جناب انس؟ جناب انس اس کے ضمیر کو بیدار کرنا چاہتے تھے کہ میں سلام نہیں کروں گا تو شاید اس کا ضمیر بیدار ہو جائے، یہ پوچھے کہ آپ مجھ پہ کیوں نہیں سلام کرے، تو میں پھر ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد دلاؤں گا، اس کا یہ ضمیر بیدار ہوگا اور یہ شاید اس سے باز آ جائے۔ سلام نہ کرنے کا یہ مقصد تھا۔ جب سلام نہیں کیا تو اس چیز کو ابن سعد بھی جو ہے اس نے محسوس کیا اور فوراً ایک جملہ کہا، یا اخا کاہل ما منعک ان تسلم علیہ، اے کاہل کی اولاد، اے کاہل بھائی، آپ مجھے یہ تو بتائیں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو مجھ پر سلام کرنے سے روک رہی ہے؟ جب یہ بات کہی تو پھر ایک اور جملہ کہا، الست مؤمنا مسلما، اے کاہل بھائی کیا مجھے مومن اور مسلمان نہیں سمجھتے؟ ناظرین دیکھیں اس وقت کے لوگوں کا تصور کیا تھا، لڑنے آئے تھے رسول کے بیٹے کے ساتھ اور کہتے کیا تھے کہ ہم مومن اور مسلمان ہیں، یہ تصور تھا اس وقت۔ تو اس وقت جو ہے انس بن کاہل نے جواب دیا، جناب انس کے جواب دینے سے پہلے ایک اور جملہ بھی عمر ابن سعد نے کہا واللہ ما کفرت وقد عرفت اللہ ورسولہ، اے انس اللہ کی قسم میں نے کفر نہیں کیا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو جانتا ہوں۔ آپ نے مجھ پہ سلام نہیں کیا شاید اس وجہ سے کہ میں کافر ہوں، میں کافر نہیں ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو جانتا ہوں، میں نے کفر نہیں کیا۔ تو جناب انس نے ایک جواب دیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں وقد عرفت اللہ ورسولہ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو جانتا ہوں، کیف عرفت اللہ ورسولہ وانت ترید ان تقتل ولدہ واہل بیتہ ومن ناصرہم، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، اس کے رسول کے جانتا ہوں، حالانکہ تم اسی رسول کے بیٹے کو قتل کر رہے ہو، اسی رسول کے بیٹے کی اہل بیت کو قتل کر رہے ہو، اور تم ان کو قتل کر رہے ہو جو اسی رسول کے بیٹے کی مدد کرنے آئے۔ تم کیسی اللہ کی معرفت رکھتے ہو؟ کس طرح سے تم رسول کی معرفت رکھتے ہو؟ اس معرفت رکھنے کے باوجود تم اسی رسول کی بیٹی کے بیٹے کے قتل کے درپے ہو، اس کی ذریت کے قتل کے درپے ہو، اور جو ان کی نصرت کو آئے ہیں ان کے قتل کے درپے ہیں۔ جب یہ جملہ کہا تو یہ انس کا جملہ نہیں تھا، یہ حقیقت میں تلوار اور نیزے کا وار تھا۔ فنکس ابن سعد راسہ، وہ ابن سعد جس نے پہلے گفتگو کے دوران سر اٹھایا ہوا تھا، فوراً اپنا سر جھکا دیا اور کہا انی عالم، ہاں میں جانتا ہوں، انا قاتلہم فی النار لا محالہ، ان کا قاتل جہنم میں جائے گا، تو پھر لڑ کیوں رہے ہو؟
کہا لا بد ان انفذ امر الامیر عبید اللہ ابن زیاد، کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا قاتل جہنم میں جائے گا، لیکن امیر عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا حکم نافذ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ناظرین کیوں؟ کہ اگر اس کے حکم کی تعمیل نہ کرتا تو اس کو رے کی حکومت نہ ملتی۔ اس حکومت کے لالچ میں یہ اس کا امر، اس کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا تھا۔ یہی وہ لالچ تھا جس نے اس کو قتل حسین پہ آمادہ کیا۔ اور پھر ناظرین جب میں نے تاریخ کی اور کتب میں دیکھا تو اس میں اور حیران کن جملے تھے۔ جب جناب انس نے اس کو سلام نہیں کیا تو اس نے کہا فواللہ ما کفرت باللہ مذ عرفت اللہ ورسولہ، کہ مجھے اللہ کی قسم جب سے میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جانا ہے، پہچانا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک میں نے کبھی کفر نہیں کیا۔ تو اب انس نے یہ اسے جواب دیا کیف عرفت اللہ ورسولہ وانت ترید ان تقتل ابن بنت رسول اللہ، ملعون تم اسی رسول کے نواسے کو، اسی رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر رہے ہو، اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ کو جانتا ہوں۔ اور پھر ایک اور جملہ کہا تم اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت کے دعوے دار ہو، اشارہ کیا فرات کی طرف۔ جناب انس بن کاہلی نے کہا وَهَذَا الْفُرَاتُ يَلُوهُ بِصَفَائِهِ تشرب منہ الکلاب والخنازیر وعطرۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یموتون عطشا، ملعون اس دریائے فرات سے ہر جانور پانی پی رہا ہے، ہر کسی کو پانی پینے کی اجازت ہے، بس پیاس سے مر رہی ہیں تو اسی محمد کی عطرت پیاسی مر رہی ہے۔ یہ جملہ کہا اور پھر کہا ثم انک تقول ان مؤمن باللہ ورسول، عمر ابن سعد تم یہ کہتے ہو کہ میں مومن ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں، تم اسی رسول کی عطرت کو پیاسا فرات کے کنارے مار رہے اور پھر اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ کذبت یا عدو اللہ، کہ اے ملعون تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہو۔ فنکس راسہ ابن سعد، ابن سعد نے سر جھکایا، وبیدہ قضیب، بعض روایات کہتی ہیں کہ اس کے ہاتھ میں قضیب تھی۔ عربی لغت میں قضیب کے دو معنی ہیں، چھوٹی تلوار کو بھی قضیب کہتے ہیں، اور ایک چھڑی جو ہوتی ہے جو اکثر طور پر یہ بڑے لوگ رکھتے تھے اس کو بھی قضیب کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فجعل یبحث بہ الارض، اس چھڑی کے ساتھ یا اس چھوٹی تلوار کے ساتھ اس نے زمین پہ خط کھینچنا شروع کر دیے۔ فرافع راسہ، سر بلند کیا، وقال واللہ انی اعلم ان قاتلہ فی النار بلا شک، کہ مجھے یقین ہے کہ حسین کا قاتل جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مقدر ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہنے لگا، وہ جملہ کیا تھا؟ یا لیتنی لم اخلق، کاش میں پیدا نہ ہوتا، ولیت الموت آخذنی من موضع ھذا، کاش مجھے اس وقت اسی جگہ پہ موت آ جاتی۔ ناظرین دیکھیں، باتیں تو کر رہا تھا، عملی اقدامات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بات تو اتنی بڑی کر دی، میں پیدا نہ ہوتا، میں اسی وقت مر جاتا، میں یہ کرتا، میں ابن زیاد کو لکھوں گا، وہ آگے یزید کو لکھے گا، یہ جملے بھی کتب میں موجود ہیں، میں اس سے باز آ جاؤں گا، میں انہیں کہوں گا کہ مجھے اس کام سے معذور رکھو۔ لیکن کیا کیا؟ جب صبح عاشور ہوئی تو سب کو بلا کے کہا لشکر یزید گواہ رہنا، پہلا تیر خیام حسین میں مار رہا ہوں۔ ناظرین یہ کیفیت تھی، لیکن بات وہی تھی جو امام حسین علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اے انس مجھے پتہ ہے انہوں نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا، انہوں نے میرے قتل کا اقدام کرنا ہے، یہ آپ کی باتیں سنیں گی لیکن یہ حجت تمام کرنے کے لیے ہے۔ ناظرین امام حسین علیہ السلام کا یہ بزرگ صحابی
جس کو یہ سعادت بھی حاصل تھی کہ وہ اللہ کے رسول کا صحابی تھا، اور پھر اللہ کے رسول کے ساتھ یہ جنگوں میں بھی شریک ہو چکا تھا۔ لیکن مقاتل کی کتب لکھتی ہیں کہ میدان کربلا میں یہ اس قدر بوڑھا تھا کہ اس کی جو آبروئیں ہیں وہ آنکھوں پر جھکی ہوئی تھیں۔ جب یہ میدان جانے لگا ہے تو سب سے پہلے اس نے اپنے امامے کے ساتھ اپنی کمر کو باندھا ہے، امامہ اتارا، امامہ اتار کے درمیان میں اپنی کمر کو کس کے باندھا ہے، پھر ایک پٹی کو منگوایا ہے، پٹی منگا کے اپنی پیشانی پہ باندھے ہے تاکہ آبروئیں اس کی آنکھوں پہ نہ آئیں۔ ناظرین سوچیں یہ کتنا بوڑھا ہوگا، اور اس بڑھاپے کے عالم میں اس نے کیسے جنگ کی ہوگی؟ اس لیے کہ اس کا جذبہ جوان تھا، اس کو امام حسین علیہ السلام سے عشق تھا، یہ سمجھتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام کا دفاع کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اسلام پہ قربان کر رہا ہوں۔ اس جذبے کے تحت جب اس نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تو ناظرین نجف اشرف کے عظیم مورخ محقق سید عبد الرزاق مکرم جیسی شخصیت یہ جملے لکھتی ہے کہ یہ آنکھوں پہ پیشانی پہ پٹی باندھ رہا تھا، زہرا کا بیٹا اسے دیکھ کے رو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اس کی طرف دیکھا، جب امام علیہ السلام رونے لگے اور ایک جملہ کہا، شکر اللہ لک یا شیخ، اے میرے صحابی، اے میرے نانا کے صحابی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن یہ دعا اپنے بہت ہی کم صحابہ کو دی ہے، جو دعا انس کو دی ہے۔ اس لیے انس جس جذبے کے ساتھ جا رہا تھا، جس بڑھاپے کے عالم میں جا رہا تھا، اس جذبے کو دیکھتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام نے اسے یہ دعا کی، شکر اللہ سعیک، تمہاری اس کوشش کا اللہ شکریہ ادا کرے، یعنی اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اور ناظرین پھر یہ انس میدان میں گیا، یہ شہید ہوتا ہے، اور پھر زیارت نہیہ جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ ناظرین اس زیارت میں امام علیہ السلام نے اس پہ اس انداز سے سلام کیا ہے، السلام علی انس بن کاہل الاسدی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میرا انس بن کاہل اسدی پہ سلام ہو، اور اس طرح سے ناظرین اس کے جتنے افراد ان کے ہاتھوں قتل ہوئے ان کی تعداد تاریخ نے 16 تک بیان کی ہے۔ ناظرین یہ حالات تھے انس کے، اور پھر بعض مقاتل میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا، اور علماء نے اس کے بیٹے کی شہادت پر اس طرح سے استدلال کیا ہے، چونکہ جو زیارت رجبیہ ہے، زیارت رجبیہ میں امام علیہ السلام نے ان پر سلام کیا ہے، السلام علی قاسم بن حارث الکاہلی۔ اس پورے انداز سے امام علیہ السلام نے سلام کیا ہے، تو اس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انس کے ساتھ اس کا بیٹا قاسم بھی جو ہے وہ شہید ہوا ہے، یعنی معذرت کے ساتھ، یعنی انس کا بھائی قاسم یہ بھی جو ہے میدان کربلا میں شہید ہوا ہے۔ تو گویا حارث کے 2 بیٹے، ایک انس اور ایک قاسم، یہ دونوں میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ناظرین کل کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ سیداوی یہ قبیلہ بنی اسد کا ایک بطن ہے۔ اس قبیلہ بنی اسد کے بطن میں سے 3 افراد میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے 2 جو ہے وہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور ایک جو ہے کوفہ میں شہید ہوا ہے۔ انشاءاللہ ان کے حالات ہم آپ کی خدمت میں کل بیان کریں گے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔